زندگی کا سب سے مشکل مرحلہ وہ نہیں جب سب کچھ باتیں جو ہے نا سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے، بلکہ وہ ہے جب انسان دیکھے کہ سب کچھ ہاتھ میں ہے مگر دل خالی ہے۔ آج کا انسان دو چیزوں سے الجھا ہوا ہے، دنیا کی مصروفیات اور دل کے سکون نہ ملنا۔ یہی وقت ہے جب اللہ آزمائش سے قریب لاتا ہے۔ قرآن ہمیں فرماتا ہے آم حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم نے سمجھا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تم سے پہلے والوں کے حالات تمہارے سامنے آئے بغیر؟ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے آسانی کے ساتھ جنت نہیں ملتی، آزمائش سب کے لیے لازم ہے۔ صبر اور یقین ہی اصل سبق ہے۔ آزمائش صرف مشکلات نہیں، یہ اللہ کا سب سے بڑا ہنر ہے جو ہمیں روحانی طاقت دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصبر مفتاح الفرج، صبر کا دروازہ ہی فرح کا چابی ہے۔ یعنی جب بھی زندگی کی راہیں بند لگے، صبر کا راستہ اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ دنیاوی مسائل اور دل کا سکون کیا ہے کہ آج کی دنیا میں کام کا دباؤ، تعلقات کی جو ہے نا کمپلیکیٹڈ معاملات اور مال و دولت کا بھرم، انا، غرور، تکبر، یہ سب ہمیں اللہ کی یاد سے دور کر دیتے ہیں۔ لیکن قرآن کا حکم ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سورۃ النساء، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ یعنی ہر کام میں اللہ کو یاد رکھو، ہر خوشی غمی میں اللہ کی رضا تلاش کرو، اس سے دل کو سکون ملتا ہے۔ رمضان قریب ہے، بلکہ ہے یہ وقت دل صاف کرنے، نیت درست کرنے اور روح کو مضبوط کرنے کا ہے۔ نماز کو صرف فرض نہ سمجھو بلکہ دل کا سکون سمجھو۔ روزے کو صرف بھوکا رہنا نہ سمجھو بلکہ نفس کی تربیت سمجھو۔ ہر نیک عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کرو، دنیا کی تعریف کے لیے نہیں۔ قرآن میں ہے لِيَرْتَقُوا بِالْحَقِّ وَلَا يَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ، سورۃ بقرہ، تاکہ سچائی پر اٹھیں اور اپنے خواہشات کے پیچھے نہ جائیں۔ یہ رمضان کی اصل تیاری ہے، دل کو دنیا کے شوق سے الگ کرنا اور اللہ کی طرف جانا۔ تم نے شاید محسوس کیا ہوگا کہ جب سب کچھ بدل جائے دل پھر بھی اداس ہے، خوشی کے لمحے میں بھی خالی لگتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں تمہارے پاس سب کچھ ہے مگر اندر کچھ کمی ہے۔ یہ کمی صرف ایک چیز سے پوری ہو سکتی ہے، وہ ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ اور یہی جو ہے پارا 6 کا پہلا سبق ہے۔ آزمائش کا مقصد صرف دکھ دینا نہیں بلکہ دل کو اللہ کے جو ہے نا سینٹرڈ لائف کی طرف لے کر جانا ہے۔ آج آپ اپنی زندگی کو کس چیز کو اللہ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ بتائیے گا۔ زندگی کے ہر لمحے میں انسان کو امتحان میں ڈالا جاتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، سورہ بقرہ کی جو آیت ہے، بے شک ہم نے تمہارے لیے واضح نشانیاں نازل کی ہیں اور ان سے انکار صرف فاسق کرتے ہیں۔ یعنی آزمائش صرف دل کی سچائی چیک کرنے کے لیے ہے، اور جو لوگ اس کو اگنور کرتے ہیں وہ دل کی تربیت چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الصبر عند الصدمات الاولی، صبر سب سے پہلی مار کے وقت ہوتا ہے۔ مار کے وقت کے بعد آج کے نوجوان کے لیے خاص ہے پہلا صدمہ، پہلا نقصان، پہلا جھٹکا۔ اصل میں میری عربی کا تھوڑا سا مسئلہ اس لیے ہو رہا ہے کہ میں نا ڈائریکٹ قرآن پاک سے عربی نہیں پڑھ رہی، تو جہاں سے میں نے کیا اس کے اوپر زبر زیر پیش جو ہے نا وہ نہیں ہے مینشن، اگر وہ عربی کے اوپر زبر زیر نہیں ہوگی وہ میں نہیں پڑھوں گی، صرف ترجمہ کروں گی، ٹھیک ہے۔ یہ سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے کیونکہ انسان کی اصل نیت اسی وقت سامنے آتی ہے۔ آج کی دنیا میں لوگ اپنی خوشیوں کو دوسروں سے کمپیریزن کرتے ہیں، ہر کامیابی کو ایگو سمجھ کر دکھاتے ہیں، ہر ناکامی پر افسوس کرتے ہیں، لیکن قرآن ہمیں سمجھاتا ہے وَاصْبِرُوا وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، سورہ نساء، صبر کرو، تمہارا صبر صرف اللہ کے ذریعے ہے، کوئی انسانی طاقت نہیں، کوئی تعلق یا درست دوست مدد نہیں کرے گا، صرف اللہ کا قرب دل کو مضبوط کرے گا۔ رمضان جو ہے یہ وقت ہے کہ ہم دل کو دنیا کے شور سے دور کریں، دل کی توجہ اللہ پر مرکوز کریں، ہر عمل کو نیت کے ساتھ کریں۔ قرآن فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، سورۃ
طلاق ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر مشکل کا حل جو ہے نا پیدا کر دیتا ہے. یہ ہمیں دلاتا ہے یاد کہ آزمائشیں خوفناک نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے قریب جانے کا راستہ ہے. آج انسان فون میں الجھا ہے، دنیا کی جو ہے نا دوستوں کی دنیا میں الجھا ہے، نوکری پڑھائی روزمرہ کے مسائل میں الجھا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کا ذکر سے ہی دل کو سکون ملتا ہے. دل کا سکون صرف دنیا میں نہیں، دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے. جب تم محسوس کرو کہ دل خالی ہے، زندگی بے رنگ ہے، لوگ تمہیں نہیں سمجھتے، تب سمجھو یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ کہتا ہے میرا وقت آئے گا، اب میری طرف دیکھو. اور یہ جو ہے میں نے آپ کے ساتھ جو بات شیئر کی، یہ آزمائش کا مقصد کہ صرف دکھانا نہیں ہے بلکہ انسان کو اللہ کے قریب لے کر جانا ہے. صبر کا عمل روحانی طاقت بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، زندگی کا ایک سلسلہ آزمائشوں کا ہے. ہر دن ہر لمحہ ہمیں اپنے قریب جو ہے نا اللہ لانے کی کوشش کر رہا ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارا سینہ وسیع نہیں کیا. یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ آزمائش سے پہلے دل تیار کرتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صبر ایمان کا آدھا حصہ ہے، یعنی کہ جب تم صبر کرتے ہو دل مضبوط ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے. آج کے انسان اکثر صبر کو کمزور سمجھتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ صبر ہی روح کی طاقت ہے. دنیاوی مسائل اور اللہ کی جو یاد ہے اس میں کیا ہے کہ دنیا کی مصروفیات کیا ہے، نوکری پڑھائی کاروبار تعلقات دوست سوشل میڈیا یا جو ہے نا یہ سب دل کو بھٹکاتے ہیں. مگر قرآن کیا کہتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، سورۃ العلیٰ 87 آیت ہے. اپنے دل میں اللہ کو یاد کرو خوف اور عاجزی کے ساتھ، صرف زبانی ذکر نہیں، دل میں خوف و عاجزی کے ساتھ اللہ کی یاد، یہی سب سے بڑی طاقت ہے. رمضان قریب ہے اور یہ وقت روح کو صاف کرنے کا، نیت درست کرنے اور صبر سیکھنے کا ہے. نماز صرف فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ دل کا سکون ہے. روزہ صرف بھوکا رہنا نہیں ہے، نفس کی تربیت ہے. ہر نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے، دنیا کی تعریف کے لیے نہیں. جو بلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو وما تقدموا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو تم اسے اللہ کے پاس پاؤ گے. یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آزمائش میں صبر، نیت اور اللہ کا بھروسہ. یہی سوچو کبھی ایسا لمحہ آیا ہے جب سب کچھ ہے مگر دل خالی ہے، سب خوش ہے مگر تم تنہا لگتے ہو. یہ لمحہ آزمائش اور اللہ کی طرف رجوع کا ہے. ہر آزمائش دل کی تربیت ہے اور ہر صدمہ روحانی طاقت ہے. ہر مشکل اللہ کے قریب جانے کا راستہ ہے. زندگی میں سب سے بڑی طاقت اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنا. یہ صرف امتحان نہیں بلکہ دل کی تربیت ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، سورہ البقرہ. اور ہم ضرور تمہیں کچھ خوف، بھوک، مال و جان اور پھلوں میں کمی سے آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو. یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے آزمائشیں لازمی ہیں. ہر نقصان میں اللہ کا جو ہے نا حکمت چھپی ہے. صبر کرنے والا سب سے بڑا جیتنے والا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ازامت الایمانی فی الصبر علی البلاء، ایمان کی بڑی طاقت مصیبتوں پر صبر ہے. ایمان کی طاقت آزمائش میں جو ناپی جاتی ہے، صبر انسان کو مضبوط کرتا ہے. ہر مشکل ایمان کو بڑھاتا ہے. آج کا انسان اکثر مصروفیات میں الجھا رہتا ہے، کام، تعلیم اور تعلقات، سوشل میڈیا. لیکن رمضان کا پیغام ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، سورہ البقرہ کی آیت ہے اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا. یہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں بلکہ نفس کی تربیت، دل کی صفائی اور اللہ کی طرف واپسی کا راستہ ہے. نیت سب سے اہم ہے. کچھ لوگ رمضان میں محض رسم ادا کرتے ہیں مگر قرآن کہتے ہیں وما امیروا الا لیعبدوا
دُاللہ مخلصین لہ الدین، وہ عمل کریں جو اللہ کو پسند ہو، یعنی ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، دنیا کی تعریف یا کسی کی نظر میں اچھا لگنا مقصد نہ ہو۔ رمضان کی عبادت دل اور روح کی صفائی ہے۔ سوچو کتنی بار ہم اپنی عبادت میں خلوص نہیں رکھتے۔ ہر صبر، ہر نیت، ہر نیک عمل اللہ کے قریب لے کے جاتا ہے۔ رمضان ہمیں اپنے دل اور اعمال کو مضبوط کرنے کا موقع دیتا ہے۔